الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مرشد مبارک کی کمال صحبت میں اس کمال ذکر کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں ہر ہفتہ لجپال مرشد مبارک کی صحبت میں اسی طرح ذکر کی محفل میں آنا نصیب فرمائے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لجپال کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ قرآن پاک میں بہت زیادہ آیت مبارکہ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری پر نازل ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ کثیر تعداد میں احادیث مبارکہ میں لجپال آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب ہم صحابہ اکرام کی زندگیوں سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر وہ کس طرح عمل فرماتے، اور ایک حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں جس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ لجپال آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سریہ یعنی ایک جنگی مہم کے لیے حکم فرمایا۔ اتفاق سے وہ جمعہ کا دن تھا اور جمعے کو دن تمام صحابہ اکرام یہ خواہش کرتے کہ وہ لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھیں۔ یہی وجہ تھی کہ جمعہ کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھی اس جنگی مہم کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا کہ میں پیچھے رہ جاتا ہوں اور لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمعہ مبارک کی نماز پڑھتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنے ساتھیوں سے جا ملوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمعہ مبارک کی نماز پڑھ لی تو آپ مبارک نے ہمیں دیکھ لیا اور فرمایا، آپ کو کس چیز نے روکا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ روانہ نہ ہوئے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے چاہا کہ میں آپ مبارک کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھوں اور پھر اپنے ساتھیوں سے جا ملوں۔ یہاں لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دنیا میں روح زمین میں جتنے بھی خزانے ہیں اگر تم وہ سارے خزانے بھی خرچ کر ڈالو تو جنہوں نے میرا حکم مان کر صبح کو سفر میں روانہ ہو گئے تم ان کی سی فضیلت نہیں پا سکتے۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ اکبر، اس حدیث مبارکہ میں ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ جنہوں نے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حکم مانا اور صبح کے وقت روانہ ہو گئے، ان کی فضیلت یہ ہے کہ تمام روح زمین کے خزانے بھی اکٹھے کر لیے جائیں تو وہ اس فضیلت کو، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوں، پھر بھی وہ اس فضیلت کو نہیں پا سکتے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے ایک باریک نقطہ ہے جو کہ بہت غور و فکر ہے۔ اب آج کے دور کے لحاظ سے دیکھا جائے تو لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور صحابہ کرام ظاہری طور پر ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، لیکن آپ مبارک کے نائب یعنی اولیاء اللہ ہمارے سامنے جن کی صحبت ہمیں نصیب ہوئی ہے وہ موجود ہیں۔ تو ہمیں حکم فرمایا جا رہا ہے کہ جس طرح صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں آپ کا ادب کیا کرتے، آپ کے حکم پر فوراً عمل کیا کرتے، اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مرشد مبارک کے حکم پر کہ اسی طرح اطاعت کریں اور اسی طرح آپ کے حکم پر عمل کریں۔ اب یہاں پر لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہمیں یہ اشارہ فرما دیا اولیاء اللہ کے بارے میں کہ آپ ان کا حق ادا کرو، ان سے وفاداری کرو۔ یہ حدیث مبارکہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ امام مسلم نے صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 4773، اسی طرح امام بخاری نے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3435، اور اسی طرح یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے اور کثیر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں پیغمبر جو معاملات ہوتے تھے ان کا انتظام پیغمبر کیا کرتے تھے۔ جب ایک پیغمبر وصال فرما جاتا تو دوسرا پیغمبر ان کی جگہ جانشین بن جاتا، اور فرمایا کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں، تو میرے بعد مگر میرے بعد خلفاء ہوں گے اور کثیر تعداد میں ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان میں سے جن کی بیعت کرو تو اس کا حق ادا کرو اور اس کے ساتھ وفاداری کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔